جناب سید ناصر جعفری صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے، میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، اور انہوں نے جو ایک ان کی عزت کی بات ہے جس کے لیے میں ہمیشہ احترام کروں گا کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے فضائل میں کتاب لکھی، واہ 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 واہ، اور پھر ان کی بڑی خوبصورت کتاب السیف الجلی فی منکر ولایت، پھر جس سے بہتر سے بہتر ان کی کتاب، اگر گفتگو پوری 1 گھنٹہ طاہر القادری صاحب کو موضوع عنوان قرار دے دیا جائے تو انہیں کی کتابوں میں بات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی تھی شہزادہ حسن الحسین کی فضیلت پہ، تو انہوں نے اس کتابچے کے آغاز میں ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے جو پہلا صفحہ تھا نا دیباچہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک نبی کی حدیث لکھی تھی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ سر سے لے کے کمر تک میرا حسن میری شبیہ ہے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ ہے۔ یہ حدیث انہوں نے نیچے حوالے لکھے، اہم حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کا دیباچہ بنایا کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ حسن کمر تک میری شبیہ ہے، حسین کمر سے لے کے پاؤں تک شبیہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بدن کی مثال دی جا رہی ہے۔ طاہر القادری صاحب نے آگے اپنی شرح لکھی، انہوں نے کہا اس کی شرح یہ ہے کہ سر سے لے کے کمر تک ہاتھ آتا ہے، کمر سے لے کے پاؤں تک پاؤں آتا ہے۔ رسول اس حدیث میں واضح کیا کہ اگر حسن معاہدے کے لیے قلم اٹھائے تو وہ حسن نہیں اٹھا رہا، اور اگر حسین مدینے سے ہجرت کے لیے پاؤں نکالے تو وہ حسین ہی نکال رہا، وہ میں رسول نکال رہا ہوں۔ یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے، اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملنے کی بڑی خواہش ہے کہ کبھی ملیں تو ان سے کہیں کہ ایک جملہ آگے اور اضافہ کر لیں تو بات بڑی اچھی اور بڑی مکمل ہو جائے کہ سر سے لے کے کمر تک حسن رسول کی شبیہ، کمر سے لے کے پاؤں تک حسین رسول کی شبیہ۔ اس کا مطلب حسن قلم اٹھائے تو حسن نہیں اٹھا رہے، رسول اٹھا رہا ہے، حسین پاؤں نکالے تو حسین نہیں نکال رہے، رسول نکال رہا ہے۔ اگلا جملہ صرف ایک ہی لکھنے والا ہے کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول۔ جس نے انکار حسن کیا اس نے بھی رسول کا انکار کیا۔ سبحان اللہ۔ اتحاد بین المسلمین بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ جو ہے میں عشرہ محرم کی مجالس میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو نبی کی وجہ سے کرتا ہے، بالکل آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو صحابہ کی ذاتی وجہ سے نہیں ہو رہی، رسول کی وجہ سے۔ اگر صحابہ کی عزت ذاتی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہوئی تو اس کا مطلب نسبت جب رسول سے ہوئی تو قابل عزت ہو۔ اہل بیت کا احترام ہے تو کس وجہ سے؟ نبی کی اہل بیت، اہل بیت رسول کے اہل بیت، صحابہ رسول کے صحابہ۔ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی، بات صحابہ اور اہل بیت کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اور اہل بیت کے علاوہ جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ نبی کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار۔ اہل بیت کی رشتہ داری میں کے نہیں آتا۔ میں پھر جملہ سمجھا رہا ہوں، جتنی رشتہ داریاں رسول کی ہیں، جو بدنی رشتہ داریاں ہیں، جو بدن کی رشتہ داری ہیں، جسم کی رشتہ داری کے سے شروع ہوتی ہے۔ رسول کے صحابی، رسول کے رشتہ دار، رسول کی زوجہ۔ جو نور کے رشتہ دار ہیں وہ کے نہیں۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے، فاطمہ مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے، ادھر کے ہے ادھر سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ۔ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ میں ابتدا میں کر دیتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلام لینے کے 4 شارے ہیں، 4 رستے ہیں جن سے ہم اسلام لیتے ہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ بے شک کیا کہتے ہیں؟ میں لفظ دہرا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے تو مجھے آسان ہو جائے گا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ 5واں رستہ مجھے دکھائیں مسلمانوں،
कोई 5 बरसता नहीं है दीन लेने का। अल्लाह, नबी, अहले बैत, अगर ये इमाम बारगाह, तो इस इमाम बारगाह में आने वाले मखसूस रस्ते हैं। हर रास्ता तो इमाम बारगाह नहीं है। दीन के 4 रस्ते, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। पूरी दुनिया के मुसलमान इस फार्मूले पे अमल करने, बड़ा आसान फार्मूला है, फौरन इत्तेहाद हो जाएगा। अल्लाह को बेमिसलो बेमिसाल मानो, खालिक कौनो मकान मानो, लाजवाल मानो, अला कुल्ले शैन कदीर मानो। ये तौहीद है। तौहीद के बाद रसूल को मानो, रसूल को मासूम अनल खिताब मानो, क्या कहते रसूल को यासीन मानो, त्वाहा मानो, मुज़म्मिल मानो, मुदस्सिर मानो, कामिल मानो, अकमल मानो, दाना सुबल मानो, मौला मानो, रहमतल लिल आलमीन मानो, ज़ुर्रियत इब्राहीम मानो, शजरा तैयबा मानो, बाबा मानो, मुश्किल कुशा मानो, हाजत रवा मानो, या रसूल अल्लाह मदद कहो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहो, रसूल की इज्जत करो, रसूल का एहतराम करो। लेकिन नबी को कभी इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। मैं ठीक है ना? नबी को सब कुछ मानो, लेकिन इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। ठीक हो गया? प्यार अहले बैत से करो, दुआएं अहले बैत से मांगो, दरूद अहले बैत पे करो, मदन से अहले बैत के नाम की करो, इज्जत अहले बैत की करो, हाजत रवा अहले बैत को समझो, मुश्किल कुशा अहले बैत को समझो, जन्नत के सरदार अहले बैत को समझो, जहन्नम से बचने का रास्ता अहले बैत को समझो, सब कुछ अहले बैत को मानो, लेकिन कभी अहले बैत को इतना ना मानो कि अहले बैत नबी से बढ़ जाए। मस्जिद सहाबा के नाम पे बनवाओ, बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, क्या कहें, तंजीमें सहाबा के नाम पे करो, मोहब्बत सहाबा से करो, प्यार सहाबा से करो, लेकिन कभी सहाबा को इतना ना मानो कि सहाबा अहले बैत से बढ़े। मैं इत्तेहाद बैत मुस्लिमीन का फार्मूला बदलूंगा, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, जिसका जहां हक बनता है। बेशक आप बोलेंगे तो मेरा ख्याल मेरी तारीफ हो जाएगी। मैं फार्मूला ठीक दे रहा हूँ। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। अल्लाह को अल्लाह के मकाम पे मानो, नबी को नबी के मकाम पे मानो, अहले बैत को अहले बैत के मकाम पे, सहाबा को सहाबा के। इनमें से जिसका मकाम छेड़ के दूसरे के मकाम पे लेके जाने की कोशिश करोगे, गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझे कहेंगे ये चारों ही रिश्ते, चारों ही शरे किसी एक तस्वीर में दिखा दे तो वो भी कर लेते, एक तस्वीर में दिखाते। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुष्ट पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। सजदे में नबी थे, पुष्ट पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा। क्या कहना, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा से दीन क्यों लिया जाता है? कि इस वजह से कि वो नबी के पास बैठते थे, इसलिए उनसे हदीस नकल की जाती है कि आप ये हदीस बताएं, आप ये हदीस बताएं, आप ये हदीस बताएं। सहाबी किसे कहते हैं? जो सोहबत रसूल में बैठे। अहले बैत वो है जो नूर रसूल है। मैंने मुहर्रम के दौरान में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक जुमला कहा था कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारे अहले बैत एक है, हमारा कुरान एक है। तो हमारा झगड़ा इस वजह से है कि हमारा इमाम एक है। झगड़ा इमामत पे। तो इसमें किसी को जबरदस्ती अपना अकीदा मनवाया नहीं जा सकता, किसी का अपना अकीदा ठोसा नहीं जा सकता। दलील देने की जरूरत होती है। इंसान को खुदा ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। इंसान अपनी अक्ल से सोच सकता है कि मुझे बेहतर फैसला क्या करना है। बेशक यहाँ पे किसी बंदे ने एक मकान लेना हो, एक घर लेना हो, एक दुकान लेनी हो, तो क्या करेगा? वो जाकर सीधा जाकर दुकान पे जाकर बैठ जाएगा? उसे दुकान खरीदनी हो तो क्या करेगा? सबसे पहले पता करेगा इस दुकान का मालिक कौन है। ऑनर का पता किया जाता है, ऑनर का ऑनर नहीं, ताकि बच्चे भी समझ कि इस जो ये लैंड है इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है। उस मालिक के पास जाया जाता है, उससे जाके कहा जाता है कि मैंने तेरी ये जगह जो है ना, ये तेरी बिल्डिंग जो है, ये तेरा घर जो है, ये फ्लैट जो है मुझे पसंद है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मालिक के घर जाए तो
آپ ڈور بیل دیں, دروازہ کھلے, کوئی شخص باہر آئے تو آپ کہیں گے یہ بلڈنگ آپ کے لیے, بالکل میں خریدنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بیچ دیں گے؟ میں بیچ دوں گا. تو آپ کس رشتے سے بیچ رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی کیونکہ وہ مالک جو ہے نا وہ پاکستان گیا ہوا, میں اس کا دوست ہوں, تو آپ مجھ سے خرید لیں. آپ اس دوست کو پیمنٹ کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا اچھا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے, تو میں اندر سے کوئی ایک بوڑھے میاں آ جائے, وہ کہیں گے جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے جی یہ پراپرٹی خریدنی ہے. وہ کہیں گے چل دوست کو چھوڑ میں بیچ دیتا ہوں, آپ مالک ہیں؟ وہ کہیں گے میں اس کا سسر ہوں, وہ جو آنر ہے وہ میرا دماد ہے, آپ اس کو پیسے دے دیں. کس کو پیسے دیں گے؟ جو اتنی سمجھنے کی بات ہے. ایک فلیٹ کا سودا آپ بغیر مالک کے نہیں کر رہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے ہیں اور پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک یا تو جنت کی ملکیت کسی اور کے پاس ثابت کریں. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں جنت کے لیے, آپ روزہ رکھ رہے ہیں جنت کے لیے, آپ زکات دے رہے ہیں جنت کے لیے, آپ مسجدوں میں جا رہے ہیں جنت کے لیے, تو یہ سب کچھ جو جنت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پہلے پتہ تو کریں کہ جنت ہے کس کی, ملکیت کس کی ہے. کسی نے رجسٹری دیکھ لی ہو, یہاں سے قرآن اٹھائے, یہاں ممبر پہ لے کے سورۃ طہر میں خدا نے پورا معاہدہ لکھا ہوا, خدا کہتا دے دی ہے میں نے جنت بھی اور حریر جنت بھی, وجزاہم صبرا جنت و حریرا, میں نے ان کو جزا میں دے دی ہے. انہوں نے منت میں روزے رکھے تھے, میں نے جزا میں اہل بیت کو دے دی ہے. جنت بھی حریر جنت, حریر کسے کہتے ہیں؟ جنت بھی خوشبو. خدا کہتا میں نے خوشبو بھی ان کے بغیر کسی کو نہیں سونگنے دینی. اگر کوئی جنت کی خوشبو بھی سونگے گا نا جسے یہ چاہیں گے, اور یہ جو میں نے ان کو جنت دی ہے میں نے عطا میں نہیں دی, جزا میں دی ہے. عطا اور ہے, جزا اور ہے. جزا اور عطا میں اور جزا میں فرق ہے. میں ساجد کاظم صاحب سے میں نے مجلس پڑھنی, مجھے کالا کپڑا دے, یہ مجھے دے دیں گے, ان کی عطا ہے. میں مجلس پڑھ کے جانے لگیں گے, دروازے میں میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, سرکار کپڑا واپس دے دیں, عطا تھی واپس ہو گئی. لیکن اگر میں دکان سے خرید کے لاؤں, میں 100 بار بھی اس کے سامنے جاؤں, وہ واپس ہی نہیں لے سکتا, کیونکہ جزا میں نے قیمت دی ہے, خریدا ہے. خدا نے کہا میں نے اہل بیت کو جنت عطا میں نہیں دی, جزا میں دی ہے. انہوں نے مجھے پوری قیمت دی ہے, انہوں نے قیمت دے دی ہے, میں نے دے دی ہے. جب میں نے ان کو دے دی ہے جنت, اب ان کی مرضی ہے, چاہے بیٹے بیچیں چاہے بہلول بیچیں. جنت کے مالکان صرف اور صرف اہل بیت. صحابہ کرام جنت میں جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے. کوثر پی سکتے ہیں, پلا نہیں سکتے. اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی سے میرے مولا امام حسن نے ایک صحابی کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے. اس نے گھر جا کے باپ سے شکایت کی, اس نے کہا مولا بابا مجھے علی کے بیٹے حسن نے کہا تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے کہا تجھے یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا؟ اس نے کہا ہاں بابا حسن ہی تھا. اس نے کہا اگر اس نے کہا تو جلدی کر لکھوا کے لے کے. اس نے کہا لکھوا کے کیوں لے کے آؤں؟ باپ نے کہا اگر وہ لکھ دے گا نا تو وہ بند کر کے جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے گا, کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں. جسے غلام کہہ دیں گے پھر مجھے قبر میں جنت کی طلب کی اور ضرورت ہی نہیں ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل, جن کے ماننے والے حنبلی کہلواتے ہیں. وہ حفظ مراتب کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو صحابہ کا نام لکھوا رہے تھے. بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھو. انہوں نے پہلے 3 خلفاء کے نام لکھوائے, مولا علی کا نام چھوڑ دیا, 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 نام ہو گئے آخر بیٹے کا, چوتھے نام پہ اب نام علی کا, 5ویں نام اب علی کا نام, اب علی کا نام, اب جب 13 نام ہو گئے نا تو ریاض بھائی اس کا بھی صبر کا پیمانہ. اسے کاغذ قلم زمین پہ رکھے گا, بابا حد ہو گئی ہے, علی سے دشمنی تو نہیں ہے, 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ امام احمد بن حنبل دیکھ کے کہتے شرم نہیں آتی, پوچھ صحابہ کرا ہے, علی کو صحابہ نہیں ہے, علی کو محمد کا بھائی ہے. علی 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 حق دا ایمان کل ایمان جب مکہ کے بعد رسول رسالت بعد مدینہ آئے ہیں تو
मदारिज नबूवत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अहले सुन्नत भाइयों का राइटर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जब रसूल आ गए हैं मदीना में तो रिसालत इमाम ने मवाखात मसावात बनाई, एक दूसरे का भाई बनाया। रिसालत इमाम ने एक सहाबी को दूसरे का, एक सहाबी को दूसरे का, एक सहाबी को, ऐसे भाई बना रहे हैं। मैं बिल्कुल अबारत पढ़ने लगा हूँ मदारिज नबूवत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की। मगर जब रसूल ने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया तो ना अपना किसी को भाई बनाया और ना ही अली का किसी को भाई बनाया। अब ये जुमले अहले सुन्नत किताब क्या, मैं उसी तरीके से कोट करने लगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि मस्जिद नबी के कोने में बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जाके अली की पेशानी पे बोल से देखा, माज़य्यब के अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली क्यों रो रहा है? तो मौला अली ने सर उठा के या रसूल आपने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया, गर्दन कटवाऊंगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जुमला लिखा हो मदारिज नबूवत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि रिसालत इमाम ने पीछे मुड़ के सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 बार सहाबा और अली को देख के कहा इनमें कोई तुझ जैसा होगा मैं तेरा भाई बना देता। और फौरन हदीस कहती या अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, यहाँ भी मेरा भाई है वहां भी मेरा भाई। और चाहिए कुरान से जाकर नस्ल लीजिए, कुरान कहता है रिश्तेदारियां यहाँ हैं वहां खुदा का यौम अज़ीम जो फल मर रहे वहां रिश्तेदार बेटे औलाद से माँ से मुंह छुपाएंगे, माँ बाप बच्चों से मुंह छुपाएंगे, वहां कोई किसी का नहीं होगा। और रसूल कह रहे तू वहां भी मेरा भाई हो। इसका मतलब कि रिसालत इमाम का अहले बैत से ताल्लुक सिर्फ यहाँ का नहीं वहां का। झगड़ा सिर्फ इस बात पे है मेरा अजीज, झगड़ा इस बात पे है कि हमारे यहाँ झगड़ा इमामत है। रिसालत इमाम ने सूरह मुबारक जुम्मा से एक आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी बअस फी उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने तुम्हारे दरमियान मबऊस किया है एक ऐसा नबी जो तुम्हें आयतें पढ़ के सुनाता है। और सिर्फ आयतें नहीं सुनाता, युअल्लिमुहुम, तुम्हें तालीम देता है, व युज़क्कीहिम, सुभान अल्लाह। खुदा ने रसूल का ओहदा बता दिया कि रसूल सिर्फ आयतें पढ़ता नहीं, पढ़ाता भी है और तज़किया नफ्स भी करता है, पाक भी करता है। यानी कि खुदा ने बता दिया कि रसूल सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लम भी है। रिसालत में आप सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लिम भी है, मुअल्लम भी है। सिर्फ ताहिर नहीं मुताहिर भी है। सिर्फ हादी नहीं महदी भी है। मेरे मालिक तो सिर्फ इतना कह देता कि मेरा रसूल पढ़ाता, फरमाया नहीं, झगड़ा रसूल पे नहीं होना, झगड़ा होगा नबी के बाद। मैंने रसूल की तालीम बता दी है कि रसूल के पास कितनी तालीम है। मैंने म्यार रिसालत बता दिया कि हादी का म्यार कम अज कम ये होना चाहिए, पढ़े भी, पढ़ाए भी, सिखाए भी, तालीम भी दे, पाक भी करे, ताहिर भी हो, मुताहिर भी हो। कुरान मेरे सर पे रखो, खुदा ने म्यारे हदायत बताया है कि हादी ऐसा होना चाहिए जो किसी से पूछे ना बल्कि बताए। मैं उस बंदे के हाथ में बैत करूंगा मुझे रसूल की सारी जिंदगी दिखाओ। नबी ने सारी जिंदगी किसी से मसला पूछा हो, बाद रसूल सारी जिंदगी अली ने किसी से मसला पूछा हो। इसका मतलब है कि रसूल के बाद हादी उसे होना चाहिए क्या कहते हैं जो पढ़ा भी सकता हो, जो सिखा भी सकता हो। मजहब इस्लाम में अली से बड़ा आलम कोई नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी मसलक ने एतराज किया हो कि हम अली के बराबर, इसको अहले इल्म मानते, वो सारे मानते हैं कि रसूल ने अली और बाब हो सिर्फ अली को कहा था, आना दारुल हिकमा वाली और बाब हो सिर्फ अली को कहा था, दरवाजा सिर्फ अली है। लेकिन सदके जाओ मेरे मौला अली के, अली ने सारी जिंदगी पर इल्म भी मनवाया है तो रिसालत भी मनवाई है। कूफे के मिंबर के आखिरी सीने में बैठ के मेरा मौला अली खुतबा दे रहा था और कह रहा सलूनी सलूनी कबल तफकिजूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो इससे पहले कि तुम अली को खो दो। ये कहने के बाद अली कहते थे काश मेरे लिए बसाते इल्म बिछा दी जाए, मैं अंजीर वालों को अंजीर सुनवाऊं, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूं,
ہو, کوئی ادھر سے سوال کرتا تھا, علی جواب دے رہے تھے, کوئی ادھر سے سوال کرتا تھا, علی جواب دے رہے تھے. مسلسل شام ہو گئی, جب علی کی پیشانی پہ شکن نہ آیا, علی کے ماتھے پہ پسینہ نہ آیا, علی کی زبان پہ ہلکی سی نکرت نہ آئی, آخر پیچھے ایک یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اے ابو طالب کا بیٹا علی, مجھے صرف اتنا بتا دے, یہ اتنا علم تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا ہادی وہ ہوتا ہے جو سیکھے نہ بلکہ سکھائے. یہ تو نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟ امیر المومنین وہاں امامت کی بات کر سکتے تھے, علی اپنے فضائل پڑھ سکتے تھے, لیکن علی کو پتا تھا سوال کرنے والا مسلمان نہیں, سوال کرنے والا یہودی ہے. ابھی اس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. امیر المومنین اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے, یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. میرے نبی کی زبان ایسے چوسی ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اب یہودی سے بنوا لیا کہ میرا استاد کیسا تھا, کیونکہ یہودی نے نبی نہیں دیکھا تھا, اور یہودی بڑھا وہاں سے چلا, مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زندگی میں رسول کو نہیں دیکھا تھا, لیکن اتنا مان گیا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہے, جس کا علی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا. جب اس نے فوراً محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اچھا یا علی, راز تو اب کھلا ہے, ہم تو سمجھتے تھے یہ تیرے فضائل ہے, یہ تیرا علم ہے, آج تو ہمیں اب پتا چلا یہ تو نبی کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. علی کی بات خاموش بیٹھ جا, ابھی لعاب بولنا ہے, لہو نہیں بولنا. رسول کا وارث, اور جب میرا 12واں تخت پہ بیٹھے گا تو پھر لہو بولے گا. ہادی بھی ہونا چاہیے, مہدی بھی ہونا چاہیے, عالم بھی ہونا چاہیے, معلم بھی ہونا چاہیے, طاہر بھی ہونا چاہیے, طاہر بھی, واہ واہ واہ, مطہر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہادی کا چناؤ آپ نے کرنا, اللہ نے یہ آپ کو سونپا ہوا ہے. خدا نے زبردستی ہادی مسلط نہیں کرنا. یہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہدایت کا چناؤ. جب آپ اپنے لیے ایجوکیشن کے لیے سوچتے ہیں تو خدا تو نہیں کہتا کہ آپ نے اسکول سے پڑھنا ہے, آپ یونیورسٹی اللہ تو فائنل نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ میرا استاد کیسا ہونا چاہیے, جس سے چند کلاسز پڑھنی ہے اس کے لیے استاد ڈھونڈ لیتے ہو, تو ہدایت کے لیے بھی ہادی آپ نے ڈھونڈا. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا, یہ نہیں ہونا کہ یہاں ہادی اور ہو, انسانی فطرت ہوتی ہے. جو میرے دکاندار بھائی اگر کوئی تشریف فرما تو میری تائید کریں گے, انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا جو چیز خرید لیتا ہے, مثلا اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے نا تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کو دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے نا وہ زیادہ اچھی لگے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے سب سے پہلا سوال کرتا ہے یار یہ کون سا ماڈل ہے. ایسا نہیں, کیوں؟ ہمیشہ دوسرے کی چیز جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اس لیے دکاندار بندے کی فطرت سے واقف ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. بس یہی چٹ اللہ نے قیامت والے دن کہ جو امام یہاں رکھا تھا نا اب اسی کے پیچھے اٹھنا. اب یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے امام کسی غلطی سے مان لیا تھا, ٹھیک ہے جی اب دنیا میں جمہوریت اور تھی, اب یہاں آزاد دیا جاتا, جو امام یہاں خدا نے کہا میں قیامت والے یوم ندعو کل اناس بامامہم, میں تمہارے اماموں کے نام پہ اٹھاؤں گا, جو میں نے بنائے ان کے نام پہ نہیں, جو تم نے بنایا. چناؤ امام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بس امام چنتے ہوئے اتنا ذہن میں رکھنا, میں نہیں کہہ رہا, منت ہی نہیں کرتا کہ آپ علی سے لے کے مہدی تک سب کو مانیں. جس کو امام ماننا ہے طاہر ہونا چاہیے, معلم ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے, ہادی ہونا چاہیے اور مہدی ہونا چاہیے. کتنا فرق ہوتا ہے. میں ایک بات میں بڑی آسانی سے بیان کر دیتا ہوں. جب رسالت امام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور مدینہ ایک اسٹیٹ بن گئی تھی, مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو چکی تھی, تو ایک مکہ میں کافر تھا جو رسالت امام جب مکہ میں تھے, تبلیغ کا دور تھا, تو یہ رسالت امام کے بارے میں نازیبہ اشعار پڑھتا تھا.
اور لوگوں کو اپنے اشعار سے متوجہ کرتا تھا. جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو ان اشعار میں نبی کی اور خاندان رسول کی توہین ہوتی تھی. لیکن اس دور میں کیونکہ مسلمان کمزور تھے تو اس کے اشعار کے مقابلے پہ خاموش ہو جاتے تھے. مدینہ میں اب اپنی حکومت بن چکی تھی. ایک دن چند صحابہ کرام مدینہ اور مکہ کے بارڈر پہ تھے. یا وہی شخص جو ہے نا وہ غلطی سے بارڈر کراس کر کے مدینہ کی حدود میں آ گیا. صحابہ کرام نے فوراً اسے گرفتار کیا, اس کے پاؤں میں رسی ڈالی, اسے ایک بوری میں بند کیا, بوری کا منہ بند کیا, سیدھے مسجد نبوی میں لے آئے. رسالت امام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. انہوں نے آتے ہی جب بوری کو پھینکا, رسالت امام نے پوچھا کہ ماذا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی گستاخ شخص وہ جو آپ کے خلاف اشعار پڑھتا تھا, یہ ہم اس کو گرفتار کر کے نا. فرمایا فوراً بوری کھولو, انسان ہے, اس کو باہر نکالو. جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ بدے ہوئے, پاؤں بدے ہوئے. رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا. اب اس کے چہرے میں موت کی زردی کہ کل جس کے خلاف آج وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا. رسالت امام نے کہا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ کوئی ہے جس کی گستاخ زبان کاٹے؟ پروارے میں ہم سے فوراً باہر آتا, ہم کاٹیں ہم کاٹیں ہم کاٹیں ہم کاٹیں. رسالت امام نے کہا اینا علی ابن میرا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ مولا امیر المومنین وہاں موجود نہیں تھے, انہیں گھر سے بلوایا گیا. یا علی اس کی گستاخ زبان کاٹا. چند صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ ہم موجود بھی تھے, خواہش بھی تھی, نبی سے کہہ بھی رہے, لیکن رسالت امام نے بجائے ہمیں کہنے کہ گھر بیٹھے علی کو بلوایا اور اسے کہا گستاخ زبان کاٹا. ہم کو چل رہے تھے مولا امیر المومنین کے ساتھ کہ کیا ہوتا ہے. مولا امیر المومنین شخص کو باہر لے کے اس کے ہاتھوں میں رسیاں پاؤں. علی نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹی, تلوار سے یوں پاؤں کی رسیاں. اب اس کے ہاتھ اور پاؤں آزاد ہو گئے, لیکن بھاگنے کی ضرورت پھر بھی نہیں تھی, سامنے علی کھڑا ہے. اب وہ بھاگنے کی ضرورت تو نہیں کر سکتا تھا, مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑا. مولا امیر المومنین نے اس کے چہرے پہ پیاس کے ساتھ دیکھے. فرمایا پانی پیا ہے؟ نہیں علی پیاس. فرمایا سے پانی پیا. ایک صحابی دوڑا گیا, اس نے پانی کا پیالہ لیا, اس نے شاید علی چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے پانی پلا دیا جائے, تب اس کے بعد اس پہ حد جاری کی. صبح سے کچھ کھایا نہیں علی, صبح گھر سے نکلا تھا میں تو مزدوری کی خاطر, انہوں نے گرفتار کر لیا, میں نے کچھ کھایا نہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ میرے گھوڑے کے ساتھ جو تھیلا ہے اس کے ساتھ اس میں جو کی روٹی ہے وہ اسے نکالا. وہ نکال کے نکال دیا, وہ اس کو کھلائی جاتی ہے. کھانا کھا چکا, پانی پی چکا. مولا امیر المومنین فرماتے پیدل ہے؟ نہیں پیدل. سواری کہاں ہے؟ نہیں سواری. فرمایا تیز رفتار گھوڑا دو. اب لوگ پریشان ہو گئے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, بات سمجھ میں آتی تھی, گھوڑا کیوں دیا جا رہا ہے. جب گھوڑا قریب آیا اللہ نے فرمایا تیرے پاس کچھ زیادہ راہ ہے, کچھ سفر کے کچھ خرچہ ہے؟ مولا پھر جناب تھوڑے نکالے, اس کی جیب میں ڈالے. یعنی کیا کروں؟ فرمایا گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ. وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اپنے کیا کریں گے, یعنی کیا کروں؟ فرمایا گھر جاؤ, اپنے گھر جا. میں گھر جاؤں؟ ہاں گھر جاؤ. خاموشی تاری ہو گئی جیسے اب ہے. آپ وہ سن رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, وہاں کتنی خاموشی ہوگی. چپ ہو کے دیکھ لیا, یہ کیا کیا جس علی نے ساری زندگی نبی کی نافرمانی نہیں کی, اتنا واضح اور کھلا اعلان, اور شریک ہم اتنے مجمع میں نافرمانی. جب گھوڑے کو چلانے لگا تو ایسے لوگ دوڑے, مولا نے اپنی تلوار کے ساتھ لشکر کا رستہ روکا. یوں تلوار بڑھتے ہوئے لوگ, خبردار نبی نے حکم مجھے کیا. وہ شخص سر پٹ گھوڑے کو دوڑا رہا تھا مکے کی طرف اور منہ مسلسل علی کی طرف اور کہتا ہوا جا رہا تو کتنا کریم ہے, تو کتنا صحیح ہے, تو کتنا لچپال ہے, تو نے ایسے آزاد کر دیا مجھے. وہ شخص مکہ چلا. لوگ مولا علی سے پہلے مسجد میں یا رسول اللہ, علی نے بندہ دوڑا دیا. کہاں سے گرفتار کر کے لے کے آئے, جناب روزانہ گرفتار ہونا ہے, اتنا اچھا موقع تھا, آپ نے حکم بھی دیا. کیا کہنے میرے رسول تیری عزت ہے. رسول نے بھی فیصلہ اسی وقت نہیں کیا, رسول نے کہا کل مسجد میں فیصلہ ہوگا. کل کیوں کہا؟ کل اس لیے کہ سارے لوگ نہیں تھے. کل جو فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اب یہ حکم ہے رسول کا اور حکم رسول کی نافرمانی ہے,
تو اب جس نے نہیں بھی آنا تھا نا اسے بھی بلوایا گیا۔ واہ واہ کیا بات کہ کل لازمیاں کل علی نے ایک نافرمانی معاذ اللہ کر دیا اور پھر فیصلہ رسول کرنے والے مسجد کھچا کھچ بھر گئی، رسول منبر پہ چلوا فکر ہوئے، ساتھ میں تکبیر شروع کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پہلے کل والا فیصلہ کیجیے، پہلے کل والا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کہاں ہے علی؟ علی پچھلی صف میں تھے، علی میرے قریب آئیے، مولا علی منبر کے قریب آئے۔ ابھی علی منبر کے قریب پہنچے تھے یا مسجد کے باہر سے کسی کی آواز آئی، یا رسول اللہ رکیے گا، میرے فیصلے کا انتظار کیجیے گا یا رسول اللہ۔ لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی گھوڑے کو سر پر دباتا ہوا آ رہا ہے، غبار یوں پھٹتی ہوئی آ رہی ہے، یہ کون شخص ہے؟ تھوڑی دیر بعد گرد زمین پہ بیٹھی تو دیکھا وہی جسے کل آزاد کیا تھا، وہ گھوڑے کی زین سے چھلانگ مار کے اترا، یوں صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا منبر پر رسول کے قدموں میں گر گیا کہ اگر تیری عزت کی قسم ہے میں پوری رات نہیں سویا، میں ساری رات تیری نعتیں لکھتا رہا ہوں۔ آپ کہیں تو پہلے میں وہ نعت نہ سنا دوں جو رات تازی تازی میں نے آپ کی سامنے کہی ہے۔ رسول نے صحابہ کا تم میں اور علی میں یہی فرق ہے، میں نے کہا تھا گستاخ زبان کاٹو، علی نے گستاخ زبان کاٹ بھی دی، محبت والی عطا بھی کر دی۔ اصلی شاید دنیا علی جیسا سبحان اللہ۔ عیسائیوں نے یہودیوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ سب سے زیادہ بہترین دور حکومت کس حکمران کا تھا، تو یو این او کی رپورٹ سبھی انہوں نے کہا جو 4.5 سال علی نے گزارے تھے وہ دنیا کا بہترین دور حکومت تھا، جس میں ایک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے۔ یہ علی کا وہ دور حکومت جس میں ایک شخص بھوکا نہیں سویا تھا۔ کچھ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ زبانی ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا، جب مولا علی کی گورنمنٹ بن گئی تو وہ علی سے عہدے لینے کے لیے آئے کہ ہم نے علی کا ساتھ دیا تھا خلافت کے لیے، تو ہم چلتے ہیں علی سے کہتے ہیں کہ اب آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے، کوئی مصر کوئی یمن کوئی ہمارے حوالے پہ کوئی گورنرشپ کرے۔ جو ہی وہ پہنچے تو شام کا وقت تھا اور میرے مولا علی چراغ جلا کے بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے۔ وہ لوگ آئے اور سامنے بیٹھ گئے، مولا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے علی آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ اور یہ بیت المال کا حساب بند کر کے چراغ کی لوگ اپنے ہاتھ سے بجھایا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ فرمایا ہاں کیا پوچھنا چاہتے؟ کہنے لگے یعنی چراغ تو روشن کیجیے، اندھیرا ہو گیا۔ یہ جملے ہیں مولا علی کی۔ فرمایا اس چراغ کے اندر جو تیل ڈلا وہ بیت المال کا ہے اور تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے۔ واہ واہ واہ۔ میں علی گوارا نہیں کرتا کہ میرے دور حکومت میں کوئی گفتگو ذاتی کر رہا ہو اور بیت المال کا چراغ جلے۔ وہ وہیں پہ خاموش ہو گئے کہ جو چراغ کے تیل کا حساب لگا رہا وہ ہمیں گورنر کیا بنا، فوری طور پہ جملہ بدل دیا، ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہمیں خلیل۔ یہ تھا علی کا دور۔ کیا کہنے، دنیا نے سمجھا نہیں کہ علی جیسا عالم آج حکومت مسلمہ کو نصیب ہی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم کیا مور رکھ رہے ہیں لکھ کے کہ 25 سال تک جو مولا امیر المومنین گھر میں تھے اس نے ظلم کیا تھا، لیکن اس میں بھی علی کا فضائل نکل رہا ہے۔ اسے کہا 25 سال علی گھر میں تھے، گھر میں کیا تھے؟ جو پہلی کلام تو علی قرآن جمع کر رہے تھے، چاہے اتنا تو مان گیا نا کہ قرآن علی کے گھر میں ہی تھا جو علی جمع کر رہے تھے۔ جمع شدہ قرآن، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ بمطابق تنزیل ہوئی ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسے۔ پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت ہونی چاہیے تھی، یہ درمیان میں ہے، جو سب سے آخر میں تھی وہ 13ویں سپارے میں ہے۔ تو یہ سارے مسلمانوں کے فرقے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اصلی حالت میں ہے لیکن تنزیل کی حالت میں نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، یہ صورتیں آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں، آیتوں کا وہ ایک جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا، بمطابق تنزیل نہیں ہے۔ کاش دنیا علی سے قرآن لے لیتی۔ پھر جب مولا علی کا دور خلافت آیا تو پھر لوگوں نے کہا یا علی میں جو قرآن تھا، فرمایا اگر آج علی دوسرا قرآن لے کے آیا تو ہر حکومت میں قرآن بدلے گا۔ پھر میرے بعد جو بھی بادشاہ آئے گا وہ یہ کہے گا اگر علی نیا قرآن لے کے آ سکتے تو میں قرآن تبدیل کر دیتا ہوں، قرآن بدل جائے گا۔
اگر آج امت مسلمہ کا قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے. واہ 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 واہ. امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المومنین اگر ہم جیسے ہوتے تو کسی بھی خواہش کے طلب میں تلوار اٹھاتے. تو میرے معزز صاحبان، علی سے کچھ بھی نہیں چھینا گیا تھا، امامت علی کے پاس ہی تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا تو خلافت علی سے چھین گے. نہیں 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 نہیں، علی نے اتنا عرصہ خلافت کو اپنے سے دور رکھا. خلافت کمزور ہوتی ہوتی جب امیر المومنین کے دروازے پہ آئی ہے تو امیر المومنین کو کاش، ایک یورپی مفکر کارلائل نے لکھا تھا، کتنا خوبصورت جملہ، میری پوری تقریر توڑ دی جائے اس جملے کو. اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتا. واہ علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بے شک بے شک. اس کا اتنا بڑا مسلمانوں کے درمیان عالم تھا اور اسے تلوار دے کے کبھی صفین میں، کبھی جمل میں، کبھی نہروان میں، واہ واہ. کبھی بدر، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی احد. اتنی جنگوں میں اتنا عظیم علم کا سمندر تم نے میدان جنگ میں کھڑا کیا رکھا. آج بھی ہمارے پاس اگر علم ہے تو وہ علی کی برہون محنت ہے. کوئی علم اٹھا کے دیکھ لو، اس کی جڑ علی کے دروازے سے نکلی. واہ واہ بے شک. یہ احسان تھا بہن اور بھائی کا. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم کربلا کو مانتے ہیں، بڑا مشکل تھا کربلا کو قائم رکھنا. یہ احسان تھا ایک بہن کا اور ایک بھائی کا. کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹوں کی شہادت. واقع کربلا کیوں اتنا زندہ ہوا؟ نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کسی نبی کی بیٹی بابا. حضرت ایوب نبی تھے، چوراہے میں رستے میں شاہراہ میں بیٹھتے تھے، بدن میں زخم آ گئے تھے اور اللہ کا نبی جو ہے وہ زمین پہ پڑے ہوئے کیڑوں کو اٹھا کے اپنے زخموں پہ رکھ کے کہتا تھا کہ جب اللہ نے تمہاری خوراک میرے بدن میں رکھی ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ اس نبی کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے. بڑا صبر کیا اس نے. ایوب جیسا صابر نبیوں کے صف میں کوئی نہیں ہے. صبر رکا کہاں؟ شاہراہ میں بیٹھتا تھا اللہ کا نبی، امت نے بستی سے نکال دیا تھا، بیوی کے ساتھ نکل کے بستی سے نکال دیا. ایوب نبی کی زوجہ رستے میں بیٹھے تھے. ایک دن ایوب نبی کی بیوی دوڑی ہوئی آ کے قدموں میں گر کے رو کے کہتی ہے اللہ کا نبی میں نے بڑا ساتھ دیا دیکھا، لیکن اب خدا سے کیا بس کر، اب اس امت پہ عذاب بھیج. وہ ایوب نبی جو بدن کے زخموں پہ اپنے زمین میں پڑے ہوئے کیڑے اٹھا کے رکھتا تھا، اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا شاہراہ میں کھڑی تھی اور لوگوں سے تیرے لیے مدد مانگ رہی تھی، یہ قافلہ گزرا. میں نے اسے کہا میں ایوب نبی کی زوجہ. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. ایوب کی بیوی کا تعلق یوسف کی نسل سے اور یوسف کے خاندان کے مرد اور عورتوں کے بال سنہری ہوئے. تو اپنے سر سے چادر ہٹا، ہمیں تصدیق کے لیے بال دکھائے. وہ دوڑ کے ایوب نے قدموں میں گری. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں ایوب کی چیخ نکلی. اس نے کہا میرے مالک جب تک میرا امتحان تھا میں نے صبر کیا، اب ہے میری غیرت کا امتحان، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس نبی نے اپنی بیوی کے امت کو دو بال دکھانے پہ خدا سے عذاب مانگ لیا تھا، اس علی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہا. بعض لوگ اس بات میں آ کے جملہ لکھ دیتے ہیں امتحان حسین ختم، امتحان زینب شروع. نہیں، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان، حسین کا امتحان ہی زینب کا امتحان. بعض ذاکرین پڑھتے پڑھتے کہہ دیتے ہیں حسین کے دن ختم ہو گئے، زینب کے دن شروع ہو گئے، حسین کا محرم ختم ہو گیا. وہ مقدمین ذاکر پڑھا کرتے تھے، بڑا کمال جملہ وہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے جو محمل پہ تھی
हाय वो तकलीफ में थी, वो नेज़े पे था, हाय 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 सर नेज़ों पे बुलंद हो गए। हाय मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा क्योंकि आज की अलविदाई मजलिस है। आज नबी की बेटियां अलविदा हो गई, आज अली की बेटियां अलविदा हो गई हैं। 10 रातें ये कौम बैठ के रोई है, 10 रातें बहनें बेटियां लेके रोते रहे हो। आज का आखिरी फुर्सत है तो मैं कहता हूँ कोई आंख यहाँ से खुश नहीं जानी चाहिए। जो ज़ायरीन बैठे वो मेरी गवाही देंगे। करबला से कूफा ज्यादा सफर नहीं, 80 किलोमीटर का सफर है। आज भी आप करबला से कूफा सफर करें तो 1 घंटे में आप मंजिल को पहुंच जाए। उस दौर में करबला से कूफा सफर ज्यादा था। ऊंटों का रास्ता था, टीलों का रास्ता था। अब तो सड़कें बनाई गई हैं, उस दौर में ये रास्ता नहीं था। किताबें कहती हैं ये करबला से कूफा आने तक 2 दिन गुजरते थे घोड़ा सवार को। 2 दिन गुजरते थे एक तेज रफ्तार घोड़े सवार को करबला के जंगल से कूफा के सदर दरवाजे पे आते। ये मैंने पढ़ दी तारीख, अब तुम्हारी हाय का मुझे इंतजार है। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, शाम गरीब आई। 10 मुहर्रम आधी रात के वक्त, रात हो गई बीबी को पहरे में, यतीमों को इकट्ठे करते हुए। आधी रात के करीब इन्होंने सैयदादियों का काफिला करबला से चलाया है। ऐसे ही अगला जुमला में सैयदों से माफी मांगे। 11 मुहर्रम की फजर की अजान कूफे में हो रही थी जब अली की बेटी का ऊंट कूफे के दरवाजे पे आया। अब जिसने हाय नहीं कहा वो मुझसे पूछे तू शबीर का जाकर है, तूने अभी तो बताया कि 2 दिन लगते थे, ये सफर इतनी जल्दी क्यों हुआ? इन्हें डर लग गया था हुसैन के कत्ल के बाद कि इतना बड़ा काम हो गया कि मोहम्मद का बेटा मार दिया है, कहीं कूफे से बगावत ना हो जाए, कहीं दूसरे शहरों से बगावत ना हो जाए। इन्होंने उमर इब्न साद ने ऐलान किया जितनी तेज दौड़ा सकते हो घोड़ों को दौड़ाओ। इन्होंने ऊंटों को ताजियाने मारने शुरू किए, ऊंट रेगिस्तान में दौड़ने शुरू हुए। अब मैं माफी मांग के क्योंकि मैं तारीख का तालब निकल हूं, मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। सैयदादा मुझे माफ कर देना। ऊंटों पे करबला में सिर्फ माएँ नहीं आई थी, करबला में माएँ बच्चे भी लेके आई थी और हर बच्चा चल नहीं सकता था, कोई बच्चा माँ की गोद में भी था। अब मुझे बताओ जिस माँ के हाथ ही गर्दन के पीछे बांध दिए गए हैं, उसका बेटा उसकी गोद में तो बैठ नहीं सकता था, बच्चे माओ की गर्दनों के साथ लटके हुए थे। ये जब ऊंटों को दौड़ाते, ये ऊंट को ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे की कमर पे लगता। बच्चे की आवाज आती अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं। माँ रो के कहती बेटा रसूल का सदका, बेटा हुसैन का सदका। बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आ जाता। सैयदों के बच्चे गिरते गए, कब्रें बनती गई, बच्चे गिरते गए, कब्रें बनती गई। तू नहीं रोया, मैं जुमला बदल देता हूँ। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिरती गई, बच्चे गिरते रहे, अली की बेटी गिरती रही। एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें आके सैयदुल साजिदीन ने ऊंटों को रोक दिया है। एक मलौन करीब आके कहता हुसैन का बेटा तू रुक क्यों गया है? सज्जाद रो के कहते मेरा कोई बच्चा गिर गया है। ये देखना बच्चे तो पहले भी गिरते थे, तू पहले क्यों नहीं रुका? सज्जाद रो कहता पहले बेटे गिरते थे, अब हुसैन की बेटी गिर गई। हौसले के साथ, हौसले के साथ। जो पहले गिरते रहे वो बेटे थे, जो अब गिरे हैं वो बेटे नहीं, हुसैन की बेटी गिर गई। सैयदुल साजिदीन ने काफिले को रोक दिया। काफिला रोक क्यों दिया? काफिला कैसे रोका? अब मैं जुमला पढ़ूंगा मेरा अपना जिगर फट जाएगा। ये बाजार शाम में सज्जाद बुहारी बना है। ये मौला सज्जाद के कमर पे रस्सी आई है ना, ये शाम के बाजार में आई है। ये करबला से लेके कूफा तक सज्जाद को कैसे लेके आए? अगर बर्दाश्त करो तो पढ़ू मक्तल। इन्होंने सज्जाद को ऊंट की पूंछ पे रख के रस्सियों के साथ बांध लिया। एक ऐसा मौका आया, मौला सज्जाद का रोको काफिला,
काफिला रुक गया, नेज़े वही के वही खड़े हो गए। अब हर बाप जो बेटी वाला है ना वो हाय कहेगा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को नसीब अच्छे करे, हुसैन की बेटियों का सदका। हर सर नेज़े पे था, हुसैन आंखें खोल के सकीना को ढूंढ रहा। अब मैं डर रहा हूं, तुम्हारे घर में छोटी औलाद है, जुमला कैसे सुनूंगा? जब सैयद उसाद ने का काफिला रोके, मलाउन कहता मैं तेरी बहन को ढूंढता हूं। साहब ढूंढने वो गया शाम में गरीबा जिसके तमाचों से डरी हुई थी। अल्लाह करीम भाई आपकी बेटी के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने बैठे हो बेटियों वाले बैठे हो, मेरा मौला बेटियों के नसीब देखो। जफर भाई आपकी बेटियों के, यावर भाई आपकी, जितने बैठे हुए साजिद से सबकी बेटियों के नसीब देखो। लेने वो गया शाम में गरीबा जिसके तमाचे से डरी। अब जब ये मलौम घोड़ा लेके पहुंचा, हालत क्या है? एक टीले पे सहने, ये मलौम करीब आया, हुसैन की बेटी को बैठे देखा, इसने घोड़े को चक्कर पे लगा, मासूमा ने कानों पे हाथ रखे, ये देख के कहता क्यों गिरी है? मासूमा का जुमला पढ़ूं? मैं डर रहा हूं जुमला पढ़ने से पहले। रुक इसलिए गया हूं ताकि तुम मातम की तैयारी कर लो, रोने की तैयारी कर लो। मासूमा रो के कहती है तो काफिला लेके जा, मैं करबला वाला हुसैन जामन देती है, तुम जहां कहोगे मैं पीछे आ जाऊंगी। ये देख के तो जाना कहाँ जाती है? रोक गई। मेरे नाना के सहाबी था, नाम उसका अबू ज़र गफ़ारी था, सहरा में कत्ल हो गया था, मर गया था सहरा में। उसकी एक ही बेटी थी, रास्ते में खड़ी हो गई थी। एक काफिले को रो के उसने कहा था मैं अबू ज़र गफ़ारी की बेटी हूँ, नबी के सहाबी की बेटी हूँ, मुझे मेरे बाबे के लिए कफन चाहिए। काफिले ने कफन दे दिया था, तुम काफिला लेके चले जाओ, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, अभी कोई यहाँ से काफिला गुजरेगा मैं रो के कहूँगी मैं सैयद ज़ादी मुझे खून से चादर दो, ये चादर दे के मैं सीधी करबला जाऊंगी, मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ के आऊंगी, मैं वादा करती हूँ मैं बाबा दफना के वापस आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ, बस मुझे मेरे बाप की तदफीन की इजाजत हो, मैं बाप दफना के वापस आ जाऊंगी। ये तो कर दिया बेटी ने मोहब्बत वाला दावा। अब रखो मेरे सर पे कुरान, ऐसा हुआ था। अब मैं जुमला छुपाऊंगा जितना छुपा सकता हूँ। इस मलौन ने कहा दफनाना होता हम तुम्हें करबला रोक लेते, इसने यूं सर के ऊपर से ताजिया ने को उठाया, इसका मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरती थी कभी उड़ती थी, रोक कहती थी करीब ना आना, मैं हुसैन की बेटी। मलौन बीबी को काफिले तक कैसे लेके गया? सदात अक्सरियत सदात तशरीफ में डर गया, मैंने इशारा दे दिया, मैंने पढ़ा नहीं। बस एक इशारा दे दूं जो बंदा मातम करता है वो जुमला समझ लेगा। जब ऊंट से गिरी थी सकीना थी, जब वापस काफिले में गई सहरा हो गई, पहलू पे हाथ रखे कहती थी सज्जाद जो अजर दादी ज़हरा को मिला था, बस अदा तो है सदा आखिरी 1 मिनट काफिला पहुंच गया कूफा में ऐलान हो चुका था कि कोई बागी मारा गया है, उसकी बहनें उसकी औलाद उसका सर लेके आ गए। कूफा में जश्न का समा था। ये कौन सा कूफा है? जहां अली ने हुकूमत की थी, जहां अली की बेटी अपने बाप की शाही दे के गई थी। कूफे की आधी औरतें अली की बेटी से कुरान पढ़ती रही। कूफे की औरतें शहजादी ज़ैनब से वाक़िफ़। मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला किसी को गुर्बत में वो वतन न दिखाए जहां उसने आबाद। बस एक मंजर दिखाऊंगा, 4 मिनट में मिलकर छोड़ूंगा। जो ये काफिला पहुंचा, अली की बेटी का ऊंट कूफे के मैदान से गुजरा। भाई रोते हुए अली की बेटी की आवाज़, सज्जाद
ان سے ہے یا گلی بدلنی یا جلدی گزارنا. میں پھر پڑھوں یا بازار بدلنی یا جلدی گزارنا. مولا سجاد کی آواز ہے اما جلدی بھی گزرے تو بازار یہی. بازار کیوں بدل رہی ہے؟ بی بی روکلی سجاد وہ جو بازار کا کون ہے وہ گھر ہے حبیب ابن مظاہر. جب میں بابے کی شاہی دیکھنے آئی تھی ایک دفعہ حبیب کے گھر دعوت میں آئی تھی اور یہ چھت پہ کھڑا ہے نا یہ حبیب کا بیٹا ہے. میں نے یہاں تک جملہ پڑھا تھا تاکہ تم ہائے کہہ سکو. اگر نہیں کہہ سکے تو اگلا جملہ پڑھا. میں نے جملہ آدھا پڑھا تھا آدھا چھوڑا تھا. بیٹے کہ چھت پہ حبیب کا بیٹا کھڑا اور میرے سر پہ چادر نہیں. میں حبیب کے بیٹے کے سامنے بغیر ہدا کے کیسے. مولا سجاد نے جس ملاؤں کافرے کو چلا رہا تھا مولا سجاد کی آواز آئی گلی بدل. اسے کا بازار یہی ہے جو دارالعمارہ کو جاتا. مولا سجاد نے کہا اما یہ گلی نہیں بدل رہا. بی بی کہتی پھر سجاد اسے کہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب تھا. بی بی کا اونٹ مکان کی چھت کے قریب آیا. چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا بلال. اس نے کوئی قیدن دیکھی اس نے نیزے دیکھے جن کے اوپر سر ہے. اس نے منہ دوسری طرف کیا اور گھر کی طرف چلنا شروع کیا. اتنے شہزادی کا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب آیا. بی بی کی آواز آئی یا بنیا علیہ بیٹا میرے قریب آ. اس نے یوں دیکھا اور سامنے نہیں بگڑی. بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں تجھے بلا رہی ہوں آ کیوں نہیں رہا. جملہ پڑھو جس نے گھر تک رونا اور بستر پہ رونا ہے. حبیب کا بیٹا دیکھا تھا بی بی میں نے پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے. میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بنے دیکھے تھے پہلی بار کسی مزدور کے ہاتھ بنے دیکھے ہیں. اللہ جانے تو نے کون سا جرم کیا ہے یا تیرا چھڑانے والا کوئی نہیں. بی بی دیکھ رہی مجھے بتا تو چھت پہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے. کہتا میری کیا ضرورت میں قیدیوں کا تماشا دیکھوں. میں تو چھت سے نیچے اتر رہا ہوں. چھت پہ کیوں آیا تھا؟ کہتا میرا بابا عراق گیا ہوا. میں روز چھت پہ کھڑا ہو کے عراق کی طرف دیکھ اپنے بابے کا رستہ دیکھتا ہوں. کب میرا بابا آئے. بی بی دیکھ رہی کہاں گیا ہے بابا. کہتا کربلا میں ہمارے مولا آئے ہوئے. کربلا میں مولا کا نام آنا تھا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے ماں کہاں ہے. اس سے کہا تجھے بازار میں کوئی قیدر بلا رہی ہے. حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی. دیکھا تھا بی بی تو قیدر ہے. بی بی ایسی باتیں نہ کر. تجھے نہیں پتا میری ماں علی کی بیٹی کی کنیز ہے. وہ کبھی زندگی میں چھت پہ نہیں آئی. بی بی زینب کی آواز آئی اس سے کہ جس کی کنیز ہے وہ مال کر بازار میں کھڑی ہے. اتنا کہنا تھا یا حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی اپنے مکان کی چھت پہ آیا. بیٹا لگا ماں کو کہ آگ لگا پرکے کو. دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے. دروازے پہ رسول کی بیٹی آ گئی ہے. حبیب کی سودا ننگے سر دوڑی کوفہ کے بازار میں آئی. علی کی بیٹی کے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا. رو کری بی بی میں نہیں پوچھی رسیاں کیوں پہنی. حسین کہاں گیا حبیب کہاں گیا مجھے صرف اتنا بتا تیرا عباس کہاں گیا. جب رسیاں پہنی تیری چادر کا نگران کہاں. یا حسین یا حسین